اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، بہت دنوں کے بعد آپ سے رابطہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، صحت دی، عافیت دی، اور اس پر ہم نے چاہا کہ کوئی میسیج چھوٹا سا سنا دیا جائے آپ کے علم میں آ جائے، ہمارے علم میں بھی آ جائے، سب کے علم میں ہے یوں تو ہر چیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم اور فضل عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ میرے دل کو دین پر جمائے رکھ۔ اللہم توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مجھے موت سے پہلے توبہ نصیب کرنا۔ اللہم علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء، رزقا واسعا وشفاء من کل داء وعملا متقبلا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا یا شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ آپ بھی اس دعا کو پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب سے دعائیں مانگنے کا حکم، دعا تو ہر وقت اللہ میں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے تو ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور ہم اپنا انشاءاللہ شعبان اور رمضان تک ہمیں برکت دے گا اور اس میں پہنچیں گے، تیاری کریں گے اس کی، رمضان کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی یہ بات آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک یہ آیت سناتی ہوں سورہ احزاب کی، آیت نمبر 56 ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب سلام بھیجو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرما دیا کہ تم خوب درود و سلام بھیجو۔ تو ہم اس مہینے میں درود و سلام بھی بھیجیں گے۔ ہم تو پورے سال بھیجتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تو ایک ہی مہینے کے نہیں، لیکن ہمیں تو ہر لمحہ درود پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مہینے میں ہوا کیا تھا۔ معراج شریف، اللہ کا دیدار ہوا تھا اللہ کے نبی کو۔ آپ معراج کے لیے گئے تھے، تو آپ نے، ہم کتنی پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، پڑھتے ہیں نا یہ نماز میں، دعا تشہد میں۔
تو اللہ اس میں ترجمہ ہے میری تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ تو خود سلام بھیج رہا ہے نبی پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو فرمایا میری تمام قولی فعلی عبادتیں اللہ کے لیے، میری قول زبان کی بھی، فعلی بھی اور دل کی بھی، ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. آپ آمنے سامنے کھڑے ہیں اللہ کے اور آپ نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر رحمتیں برکتیں عافیت برکتیں نازل ہوں. یعنی آپ نے سلامتی برکتیں اور رحمتیں اللہ کے نبی پہ بھیجی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی نیک بندوں پر بھی الطیبات سلامتی ہو. صرف آپ نے اپنے اوپر سلام نہیں لیا، پھر آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. ادھر پیچھے سے فرشتوں کی آواز آتی ہے، گونج اٹھتی ہے آواز، میں گواہی دیتا ہوں. فرشتے سارے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اور میں گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بخاری شریف کی ہے یہ، جس میں آپ کو بتا رہی ہوں بات التحیات کے بارے میں. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم التحیات للہ صلوات و طیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نبی نے تعریف کی کہ میری تمام قولی فعلی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے تم پر رحمتیں برکتیں سلامتیاں عطا ہوں. اپنے نبی کے اوپر سلامتیاں بھیج رہا ہے، رحمتیں بھیج رہا ہے، برکتیں بھیج رہا ہے. پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، سلام ہو. دیکھو اللہ کے نبی اپنے نیک بندوں پہ، یعنی ہم سب پر، اپنی امت پر، نیک بندوں پر بھی سلام ہو. پھر فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس آیت کے اندر بہت بڑی چیزیں ہیں، مجھے بہت اچھی لگی. میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ ہم بے دہانی میں التحیات پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ ہے التحیات کا ترجمہ اور التحیات کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کرنے کی بلکہ غور و فکر کریں گی جب نماز پڑھیں گی نا، کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. اللہ پہ سلام نہیں، سلام تو وہ بھیج رہا ہے اپنے نبی پہ. اللہ کو تعریف کیا ہے، اللہ کے نبی نے تو تعریف کی کہ میری قولی عبادت، فعلی عبادتیں اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، زبان کی عبادتیں اور میرے عمل کی عبادتیں، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سلامتیاں بھیج رہا ہے اللہ کے نبی پہ. تو اسی لیے سورہ احزاب میں کہ اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس پر اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو. تو اللہ نے ہمیں حکم دے دیا درود و سلام بھیجنے کا. تو یہ مہینہ بابرکت ہے. درود و سلام یعنی کہ درود شریف پڑھیں اور اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجیں.
اور اس بات پر بھی ذرا غور کریں گے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب میں نے یہ پڑھا اور اس کا ترجمہ پڑھا نا، تو تب میرے دل کو یہ بات بہت ہی لگی کہ ہم تو رٹا لگا کے نہ پڑھے جاتے ہیں نماز میں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ التحیات کہہ کیا رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی کہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے. بہت اچھا لگا، یقیناً آپ لوگ بھی سنیں گی، آپ کو بھی اچھا لگے گا. میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کہ جن کو نہیں پتہ ان کو بتا دیں، شیئر کر کے بتا دیں، جیسے مرضی آپ بتا دیں. اور کنفرم ہے، سورہ احزاب کی آیت میں سے ہے، اور جناب وہ حضرت روایت جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا عمل ہمارا اللہ ضرور قبول کریں گے. چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد نا آپ سے اجازت دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، اگر ہم بھول جائیں چوک جائیں تو ہمیں نہ پکڑ، اور ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا. اے اللہ، تو ہم پر اتنا بوجھ ڈال جس کو ہم اٹھانے کی طاقت رکھتے ہوں. واعف عنا، ہماری مدد فرما. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما. ورحمنا، ہم پہ رحم فرما. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کے مقابلے میں جو کافر ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، یہ ہمارے پیارے نبی کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خیر مانگی کہ اللہ مجھے دنیا کی بھی میں بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت کی بھی نصیب فرما. آخرت کی عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا. دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. ہمیں کثرت سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر ونعم النصیر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ، جتنے بیمار ہیں اسپتالوں گھروں میں جہاں جہاں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ، جو ہمارے خاندان میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. اے اللہ، پڑوس میں رشتہ داروں میں جہاں جہاں ہیں سب کو بیمار ہو. اے اللہ، تو ہماری طلب کو نہ دیکھ. یا اللہ، تو ہماری طلب کو نہ دیکھ. اے اللہ، اپنی عطا کو دیکھ. اے اللہ، ہمیں وہ عطا کر دے. اے اللہ، تو ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو. اے اللہ، ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو. یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ،
ہم سے جڑے متعلقین، رشتہ دار، خاندان، پڑوس، دوست، احباب، اے اللہ سب کو اس دعا میں شامل فرما، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ اللہ ہم نہیں جانتے ان کی دعاؤں کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو۔ بظاہر وہ ہنس سے مسکراتے ہیں لیکن تکلیفیں ان کو پتہ ہیں، صرف دعاؤں کا کہا ہے۔ رب العالمین سب کی حاجتیں پوری کر، سب کی دعاؤں کو لکھ لے، اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ تو کن کہتا ہے اور صحت دے دیتا ہے، اے اللہ بیماروں کو صحت دے، صحت کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔